اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام تر مخلوقات کو بیک وقت دیکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ بصیر ہے۔ بندوں کی بصارت میں محدودیت کا عنصر ہے کہ بندہ ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا، ایک طرف اگر دیکھتا ہے رکاوٹ آ جاتی ہے تو رکاوٹ کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ جل جلالہ کی قوت بصارت لامحدود ہے، اتنی لامحدود کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بیک وقت اپنی تمام تر مخلوقات کو ملاحظہ فرماتا ہے، ان تمام مخلوقات کو کہ جن کی وسعت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی مخلوقات ہیں، کتنے عالم ہیں، کس عالم میں کتنی مخلوقات ہیں اور کہاں کہاں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے، اور وہ اپنی تمام تر مخلوقات کی نگرانی کرتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ جل جلالہ کی انہی قدرتوں کا بیان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور آپ قرآن کریم کا جب بھی کوئی حصہ تلاوت فرماتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آگے تمام امت کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے لوگو، تم جس وقت جو بھی کام کرتے ہو تو جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ جب لوگ مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ان جسموں کے ذرات مٹی میں مل جائیں گے تو یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو کس کے جسم کا ذرہ کہاں پر رکھا ہے، نہ جانے مٹی کے کس حصے میں کس شخص کے جسم کا حصہ ہے، تو کس طریقے سے ان ذرات کو جوڑ کر دوبارہ اسی انسان کو بنایا جائے گا۔ تو یہ تصور ان کی عقل کے لیے مشکل تھا، ان کے نزدیک یہ ایک قسم کا ناممکن تھا۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو تو ہر ذرے کا پتہ ہے۔ تم جس ذرے کو چھوٹا سمجھتے ہو یا جو ذرات اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ تمہارے لفظوں کی حدود سے باہر ہیں، تمہاری جو بصارتیں ہیں، تمہارے آلات ہیں، ان سے بھی باہر ہیں، اللہ جل جلالہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس جسم کا ذرہ کہاں پر ہے، زمین کے کس حصے میں ہے، مٹی کے کن اجزاء میں چھپا ہوا ہے، تو ان تمام تر ذرات کو جمع کر دے گا اور انسان کو کھڑا کر دے گا۔ تو آیت کے اگلے حصے میں جو یہاں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے رب سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے اور وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو اس میں ایک اعتبار سے عقیدہ آخرت کا اس بات فرمایا گیا کہ جس جسم کے ذرات جہاں پر بھی ہیں، خواہ وہ راکھ کی شکل میں اڑا دیے گئے ہوں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں سمندری جانداروں کے پیٹ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، جب میدان حشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے ذرات کو ہر جگہ سے جمع کر کے دوبارہ جسم کی شکل دے گا اور زندہ سلامت انسان کی شکل دے کر اس کو میدان حشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔